السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ اچھا، یہ جو آج کل شف والی سرکار اور اقرار الحسن صاحب ان کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے، یہ بڑا زبان زد عام ہے۔ تو میں نے سوچا کہ چلو ہم بھی ایک چھوٹا سا حصہ اپنا اس میں ڈالتے ہیں۔ اقرار الحسن صاحب جو ہیں، ان کی ہر بات سے تو میں متفق نہیں ہوں، بہت سارے معاملات پہ میرا ان کے ساتھ اختلاف ہے، اور بھی لوگوں کا ہوگا، لیکن کچھ کام جو ہیں ان کے وہ بہت ہی زبردست ہیں۔ جس طرح یہ جو ہے جعلی پیروں کو بے نقاب کرنا، اس کے اوپر میں ان کو شابش کہتا ہوں، اور ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے۔ اور وہ جو شف والی سرکار ہیں، ان کے بارے بھی ہم ان کی ذات پر کوئی بات نہیں کرتے۔ ہر انسان کی ایک اپنی لائف ہے، اور اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، اچھائی ہے برائی ہے، یہ معاملات ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ کچھ معاملے جو ہے نا، وہ انسان کو فیصلے نہیں کرنے چاہیے، اللہ کو کرنا چاہیے، صرف لوگوں کو بتا دینا چاہیے، دکھا دینا چاہیے۔ باقی فیصلہ جو ہے نا، وہ اللہ کی ذات پہ چھوڑنا چاہیے یا عوام پہ چھوڑنا چاہیے۔ تو ہم شف کی ذات پر تو کوئی بات نہیں کریں گے۔ تو میں آپ کو ایک پیر کا جو ہے نا وہ قصہ سناتا ہوں۔ ایک بہت ہی مشہور پیر صاحب تھے۔ تو ایک مراسی تھا۔ مراسی کے حالات کچھ بڑے خراب چل رہے تھے، بہت ہی پریشانی اور گھر میں بڑی ناچاکی۔ تو اس مراسی نے جب سنا کہ وہ بڑے پہنچی ہوئی ہستی ہیں، پیر صاحب وہ سارے معاملے جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، تو مراسی نے سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ میں بھی پیر صاحب کے پاس جاؤں اور اپنی مشکلات ان کے سامنے رکھوں، اور ہو سکتا ہے وہ میرے دکھوں کا مداوع کر سکے۔ تو مراسی جو ہے وہ پیر صاحب کے دربار میں حاضر ہوا، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو فرمانے لگے، پیر صاحب یہ میرے ساتھ معاملہ ہے۔ پیر صاحب کہنے لگے مراسی کو، آپ جائیں اور کل جو ہے نا وہ اپنے گھر کی تھوڑی سی مٹی جو ہے نا وہ لے کے، گھر کی مٹی، گھر کے یعنی کہ جو ویڑا ہوتا ہے نا اس کی مٹی، وہ لے کے تھوڑی سی آ جائیں، اور ہم اس کے اوپر پڑھیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملات ہیں۔ تو مراسی اگلے دن جو ہے نا وہ پیر صاحب کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ تو پیر صاحب کہتے ہیں کہ مٹی لے کے آئے ہو؟ مراسی کہتا ہے جی ہاں، یہ لے مٹی لے کے آیا ہوں۔ تو بابا جی جو ہیں، وہ جو پیر صاحب ہیں، وہ مٹی کے اوپر کچھ پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد مراسی سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں معاملات جو ہے نا یہ بڑے گمبھیر ہیں، تو بولو میں سب کے سامنے بتاؤں یا آپ کو اکیلے میں بتاؤں؟ مراسی کہتا ہے جی بیڑے تو پہلے گھر کو ہوئے ہیں، تو سب کے سامنے بتا دو، اب کیا چھپانا ہے۔ تو پیر صاحب کہتے ہیں بات یہ ہے کہ تمہاری جو بیوی ہے نا، اس کا کسی مرد کے ساتھ جو ہے نا وہ چکر چل رہا ہے، اور جو تمہاری بیٹی ہے اس کا اس آدمی کے بیٹے کے ساتھ چکر چل رہا ہے، اور تمہاری بیوی اور تمہاری جو بیٹی ہے انہوں نے مل کے جو ہے نا آپ کو تویز ڈالے ہوئے، تو اسی وجہ سے یہ سارا معاملہ جو ہے نا وہ بگڑا ہوا ہے۔ تو جب جو اس نے یہ مراسی نے سنا تو وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ وہ پورا مجمع دیکھ رہا ہے کہ یار یہ تو ہنسنے والی بات نہیں تھی، یہ تو پریشانی کی بات تھی، اور مراسی زور زور سے ہنس رہا ہے۔ تو پیر نے بھی دیکھا کہ مراسی اتنا زور سے ہنس رہا ہے نا، لگتا ہے کہ اس کو میری بات بہت جلدی سمجھ آ گئی ہے۔ تو وہ مراسی جو ہے وہ ہنس رہا ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں یار مجھے تو بتاؤ ہنسنے کی وجہ کیا ہے، کیوں ہنس رہے ہو؟ مراسی کہتا ہے پیر صاحب جب میں گھر سے چلا تھا نا تو میں مٹی لانا بھول گیا تھا، تو جب میں آپ کے پاس حاضر ہوا نا تو میں نے یہاں سے مٹی تھوڑی سی لی اور شاپر میں ڈالی اور آپ کے پاس آ گیا۔